العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم سورہ توبہ آیت نمبر 17 اور 18 کی تشریح سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر و شرک پر قائم رہنے سے عار دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ صرف ہماری برائیاں یاد رکھتے ہو اور بھلائیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کو آباد رکھنے اور اس کا انتظام کرنے اور حجاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانے وغیرہ کی خدمات کے متولی بھی ہیں؟ اس پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یعنی مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں، کیونکہ مسجد صرف وہی جگہ ہے جو ایک اللہ وحدہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ شرک و کفر اس کی ضد ہے، وہ عمارت مسجد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ عمارت مسجد کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عمارت مسجد سے ہماری مراد انما یعمر مساجد اللہ ہے۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ، اس ٹکڑے کے کئی معانی ہو سکتے ہیں اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی کئی مراد ہو سکتی ہیں اور کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک ظاہری در و دیوار کی تعمیر، دوسرے مسجد کی حفاظت اور صفائی اور ضروریات کا انتظام، تیسرے عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا۔ مشرکین مکہ ان مذکورہ تینوں معنی کے اعتبار سے اپنے آپ کو معمار بیت اللہ اور عمارت مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے اور اسی پر بس نہیں بلکہ فخر بھی کیا کرتے تھے۔ ان مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مشرکین کو اللہ کی مساجد کی عمارت کا کوئی حق نہیں، جبکہ وہ خود اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال حبط اور ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔
شاہدین علی انفسہم بالکفر، خود اپنے کفر و شرک کی گواہی کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اپنے مشرکانہ افعال و اعمال کے سبب گویا خود اپنے کفر و شرک کی گواہی دے رہے ہیں، اور یا یہ کہ عادتاً جب کسی نصرانی یا یہودی سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو وہ اپنے آپ کو نصرانی یا یہودی کہتا ہے۔ اسی طرح مجوس اور بت پرست اپنے کافرانہ ناموں ہی سے اپنا تعارف کراتے ہیں، یہی ان کے کفر و شرک کا اعتراف اور شہادت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ الی آخر الآیہ، مطلب یہ ہے کہ مساجد کی اصلی عمارت، مساجد کو اصل آباد کرنے والے ہر اعتبار سے صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہوں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور نماز زکوٰۃ کے پابند ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا، رسول پر ایمان کے ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی کوئی صورت بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اس کے ذریعے جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان کو دل سے قبول کرے۔ اس لیے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث نے بتلایا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کے معاملے میں کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو ترک نہ کرے، ورنہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا اور دہشت کھانا تو تقاضائے عقل و فطرت ہے۔ درندے اور زہریلے جانوروں سے، چور ڈاکوؤں سے طبعی طور پر ڈرنا اس کے خلاف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا کر دکھائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اس لیے ایذا اور نقصان پہنچانے والوں سے طبعی خوف نہ حکم قرآن کے خلاف ہے نہ رسالت اور ولایت کے۔ ہاں،
اس خوف سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام میں خلل ڈالنا یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر دینا، یہ مومن کی شان نہیں۔ ایسا ہی ڈرنا اس جگہ مراد ہے۔ آیت کریمہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ عمارت مسجد، جس کے متعلق ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ مشرک کافر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ صرف نیک صالح مسلمان ہی کا کام ہے۔ اس سے مراد مساجد کی انتظامی ذمہ داری ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کافر کو کسی اسلامی وقف کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں۔ غور سے سنیں کہ کسی کافر کو کسی اسلامی وقف کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں۔ باقی رہا ظاہری در و دیوار وغیرہ کی تعمیر، سو اس میں کسی غیر مسلم سے بھی کام لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنا دے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا چندہ قبول کر لینا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیاوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ مسجد پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتلانے کا خطرہ نہ ہو۔ اور اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد کی عمارت اور آبادی صرف نیک مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے اور جو عبادت اور ذکر اللہ کے لیے یا علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے یہ اعمال اس کے مومن کامل ہونے کی شہادت ہے۔ مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے۔ عمارت مسجد، بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، یعنی مسجد کو آباد کرنا۔ عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں، مثلا خرید و فروخت، دنیا کی باتیں، کسی گمشدہ چیز کی تلاش یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال یا فضول قسم کے اشعار، جھگڑا، لڑائی اور شور و شغب وغیرہ، ایسی چیزوں سے مساجد کو محفوظ رکھنا چاہیے اور مساجد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آیت کریمہ سے متعلق اور بھی کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، اور کیا مسجد کی تعمیر میں ان کا تعاون قبول کیا جا سکتا ہے؟
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے مسجد میں آمد و رفت کی گنجائش ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف اور بنو نجران وغیرہ غیر مسلم قبائل کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا۔ اسی طرح جو غیر مسلم گرفتار کیے جاتے تھے انہیں بھی مسجد ہی میں قید کیا جاتا تھا۔ جہاں تک تعمیر مسجد میں غیر مسلموں کے تعاون قبول کرنے کی بات ہے تو اس مسئلے سے متعلق ہم پہلے بھی تفصیل بتا چکے ہیں، لیکن یہاں اس تفصیل کو مدلل کر رہے ہیں ہم، تو احناف کے نزدیک یہ بھی جائز ہے اگر وہ اپنے عقیدے کے مطابق اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دے، جیسا کہ فقہا نے بیت المقدس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودیوں یا عیسائیوں کا وقف بیت المقدس کے لیے درست ہے۔ اس لیے اگر غیر مسلم بادشاہ نے اپنی رعایا کے لیے مسجد تعمیر کرائی ہو تو وہ مسجد شرعی ہوگی اور مسجد ہی سے متعلق احکام اس پر جاری ہوگے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو کعبۃ اللہ کی عمارت مشرکین مکہ کی تعمیر کی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو تبدیل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اسی طرح ایک مسئلہ مساجد پر غیر مسلموں کے متولی ہونے کا ہے۔ فقہا نے رحمہم اللہ عام طور پر متولی کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے، لیکن اس آیت کی روح سے بہتر یہی ہے کہ خود مسلمان مسجد کے متولی ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.